السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ برہان ملت، برہان الدین، برہان السنت، خلیفہ اعلیٰ حضرت، ممدوح اعلیٰ حضرت، مظہر شریعت، آفتاب طریقت، حامی سنت، ماحی بدعت، حضرت علامہ مولانا مفتی برہان الحق جبل پوری علیہ رحمت رضوان کے ذکر خیر کے ساتھ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت حضرت مولانا مفتی برہان الحق جبل پوری کا لقب برہان ملت، برہان الدین، برہان السنت، خلیفہ اعلیٰ حضرت، ممدوح اعلیٰ حضرت، مظہر شریعت۔ آپ کا خاندانی تعلق حضرت سیدنا صدیق اکبر سے ہے۔ نویں پشت میں آپ کے جد اعلیٰ حضرت شاہ عبد الوہاب صدیقی سلطنت آصفیہ کے دور حکومت میں نواب سلاوت جنگ بہادر کے ساتھ طائف سے ہندوستان تشریف لائے اور حیدرآباد دکن میں سکونت اختیار کی۔ یہاں حکومت آصفیہ کی جانب سے مکہ مسجد کی امامت اور محکمہ مذہبی امور کے جلیل القدر عہدے پر مامور ہوئے۔ آپ کے خاندان میں مسلسل 5 پشتوں میں 5ویں آصف جاہ کے زمانے تک برابر قائم رہا۔ مولانا برہان الحق کے جد امجد مولانا شیخ عبد الکریم اپنے وقت کے جید عالم اور شیخ طریقت تھے۔ تمام علوم عقلیہ و نقلیہ کے ماہر، کامل اور بالخصوص فقہ اور علم طب میں یگانہ روزگار تھے۔ حضرت برہان ملت کے والد گرامی حضرت شاہ عبد السلام جبل پوری اعلیٰ حضرت کے محبوب خلیفہ تھے۔ اعلیٰ حضرت اور آپ کے شہزادگان کا اس خاندان سے جو قرب رہا وہ انہی کا خاصہ ہے۔ کسی دوسرے گھرانے اور خاندان کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا۔ انہی کی محبت میں اعلیٰ حضرت بریلی شریف سے جبل پور تشریف لے گئے اور پھر مفتی اعظم ہند 1 ماہ سے زائد قیام فرما کر ان کو شرف بخشا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا پروفیسر مسعود احمد رقم طراز ہیں کہ امتیاز صرف آپ کے اہل خاندان کو حاصل ہے کہ آپ کے خاندان کی 3 جلیل القدر شخصیات کو اعلیٰ حضرت سے خلافت حاصل ہے۔ آپ کے خاندان کو یہ بھی امتیاز حاصل ہوا کہ امام احمد رضا اعلیٰ حضرت کے خاندان کے باہر پہلے خلیفہ حضرت عید الاسلام مولانا عبد السلام قادری رضوی ہوئے اور حضرت مولانا مفتی برہان الحق قادری رضوی آخری خلیفہ ہوئے، جبکہ خاندان کے اندر امتیاز صرف حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان کو حاصل ہوا کہ وہ پہلے خلیفہ اور حضرت مفتی اعظم ہند علیہ رحمت رضوان آخری خلیفہ ہوئے۔ حضرت برہان ملت کی ولادت باسعادت بروز جمعرات 21 ربیع الاول 1310 ہجری مطابق 13 اکتوبر 1894 عیسوی کو بعد نماز فجر ہوئی۔ آپ کے جد امجد مولانا شاہ محمد عبد الکریم نقشبندی نماز فجر کے بعد قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے جب حضرت برہان ملت کی دادی محترمہ نے ولادت کی خبر سنائی تو اس وقت آیت کریمہ قد جاءکم برہان من ربکم جاری بزبان تھی۔ خبر سنتے ہی فرمائے الحمدللہ برہان آ گیا۔ حضرت برہان ملت کی ولادت باسعادت ایک علمی و روحانی گھرانے میں ہوئی جہاں شب و روز قال اللہ اور قال رسول کا درس جاری رہتا۔ جس گھرانے سے پورا عالم اسلام رشد و ہدایت حاصل کر رہا تھا، لہٰذا آپ 5 سال کی عمر کو پہنچتے ہی کافی باشعور و صاحب فراست ہو گئے۔ اس کم عمری ہی میں آپ اپنے تمام ہم عمر بچوں سے بالکل ممتاز اور منفرد اور نرالی شان رکھنے والے تھے۔ چونکہ آپ کی والدہ ماجدہ اپنے وقت کے ولیہ اور رابعہ بصریہ تھی، سنت و شریعت کی عاملہ اور عشق مصطفیٰ سے سرشار تھی، لہٰذا ان کے حسن تربیت نے علم کی محبت اور حصول علم کا جذبہ آپ کے دل میں پیدا کر دیا۔ 5 برس کی عمر میں 21 ربیع الاول 1315 ہجری کو آپ کے جد امجد نے بسم اللہ شریف کی افتتاح فرمائی۔ عربی والدہ ماجدہ سے، فارسی چچا حافظ بشیر الدین صاحب سے پڑھی۔ اس طرح آپ نے ناظرہ سے لے کر علوم عقلیہ و نقلیہ کی تکمیل اپنے آبائی مکان جبل پور میں فرمائی۔ حضرت برہان ملت فرماتے ہیں کہ دوران درس گفتگو کے درمیان اکثر و بیشتر اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر ہوتا۔ میرا دل زیارت اور قدم بوسی کی تمنا میں بے تاب ہو جاتا۔ تکمیل علوم کے بعد بھی یہ خواہش باقی تھی کہ مجدد وقت امام اہل سنت کے بحر بے کنار سے کچھ موتیاں چنوں۔ بالآخر یہ آپ کی یہ تمنا شوال المکرم 1332 ہجری کو دوسرے ہفتے میں پوری ہوئی، جب آپ اعلیٰ حضرت کی